بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں PNF پاکستان اور میں ہوں ملک اعجاز جسیار۔ ناظرین، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ BBC کی ایک رپورٹ پر مبنی ہے۔ حال ہی میں BBC کی ایک خاتون رپورٹر نے بلوچستان کے اندر مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایران سے جو ڈیزل، پیٹرول اور کوکنگ آئل اور دیگر چیزیں سمگل ہو کر آتی ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس خاتون رپورٹر کے مطابق اس نے ایرانین بارڈر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ماشکیل نامی شہر کا دورہ کیا اور اس سے آگے بارڈر کی طرف جا کر دیکھا تو ایک بیابان اور لقدق صحرا ہے اور کسی قسم کی وہاں پہ نہ تو زراعت ہے، نہ ہی کوئی انڈسٹری ہے، نہ ہی کوئی اور کاروبار ہے۔ تو لوگوں کے پاس جو واحد روزگار کا ذریعہ ہے وہ تجارت ہے، اور جو ایران کے ساتھ وہ صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج کے دور میں چونکہ بارڈرز آ گئے ہیں تو ظاہر ہے اس کو سمگلنگ کہا جاتا ہے، لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ وہ نیلے رنگ کے ٹرک ہیں، جس طرح ڈاٹسن پک اپ وغیرہ ہوتی ہیں، ان کے اوپر وہ سمگلنگ کرتے ہیں، اور ان ٹرکوں کو وہ زمباد کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ پانی، بجلی، گیس اور کسی قسم کی جو ہے سہولت وہاں پر دستیاب نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی اس کاروبار سے مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہاں سے جو سب سے پہلے تو ڈرائیور ہوں گے، اور کسی کی اپنی گاڑی ہوگی، کوئی ویسے ڈرائیور ہوگا، کچھ لوگ موٹر سائیکلوں پہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایرانین بارڈر پر تقریباً 6-7 جگہوں سے یہ سمگلنگ ہو رہی ہے۔ تو وہ ان ایسے دشوار گزار راستوں سے گزر کر جاتے ہیں تو ان کو 3,000، 2,000، 3,000 ان کی ایک دن کی مزدوری بنتی ہے۔ گاڑی والا تھوڑا زیادہ کما لیتا ہوگا۔ اس کے بعد یہ چیزیں پیٹرول، ڈیزل جو ہے وہاں پر منڈیاں بنی ہوئی ہیں مختلف علاقوں میں، وہاں پہ آ جاتی ہیں، اور پھر وہاں سے آگے کوئٹہ، گوادر، لسبیلا اور کراچی تک، بلکہ پاکستان کے دیگر شہروں تک بھی مختلف چینلز کے ذریعے پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ تو جو منڈیوں والے ہیں یا پیٹرول پمپ والے ہیں وہ تو اس میں سے اچھا منافع کما لیتے ہیں، لیکن جو عام وہاں پر مزدور ہے، جو وہاں سے جو ایکچولی سمگلنگ کر کے لا رہا ہے، اس کو کوئی خاص منافع نہیں ملتا۔ بہت سارے لوگ جو بسیں وغیرہ چلتی ہیں وہاں سے کراچی اور شہر اندرون پاکستان، تو وہاں کے ان جو سمگلر ہیں ان سے وہ ڈائریکٹ بھی یہ چیزیں خرید لیتے ہیں۔ خاتون رپورٹر کے مطابق جب اس نے ماشکیل بازار کا دورہ کیا تو وہاں پر لوگ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اس سے ان کے اوپر کوئی چھاپا پڑ جائے گا یا ان کا یہ کاروبار رک جائے گا۔ اور ہاں، یہ وہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر حکومت کوئی یہاں پر فیکٹریاں لگا دے، کوئی اور متبادل روزگار فراہم کر دے تو یہ سلسلہ رک سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے خاتون رپورٹر نے گوادر کا دورہ کیا، تو گوادر میں بھی اس نے دیکھا ایک پیٹرول پمپ کے مالک سے ملی، تو اس کے بھی یہی تھا کہ میں یہ کام تو کر رہا ہوں، جب 18 سال میری عمر تھی اس وقت سے، اور میں BA میں نے کیا ہوا ہے، میرا جو بھائی ہے وہ پڑھ رہا ہے، آگے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے بھی یہی کام کرنا ہے کیونکہ اور ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ گوادر میں سی پیک کی وجہ سے بہت ساری نئی اپرچونٹیز آ رہی ہیں، لیکن وہ ابھی اس سٹیج تک نہیں پہنچی کہ وہ تمام کے تمام لوگوں کو روزگار فراہم کر سکیں، تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں وہ ان کا دار و مدار اسی سمگلنگ کے اوپر ہے۔ پھر وہاں پر خاتون رپورٹر نے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہ کوکنگ آئل کیوں استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک خاتون خانہ نے بتایا کہ ہم تو مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ جو چیز اویلیبل ہوگی ہم نے وہ خریدنی ہے، اور وہاں پہ صرف یہی کوکنگ آئل دستیاب ہوتا ہے جو ایران سے آتا ہے، باقی تو ہوتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ چیزیں خریدنا ہماری مجبوری ہے۔ بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ کراچی میں ہمارے یا دیگر ملک کے حصوں میں جو رشتہ دار ہیں تو وہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہم سے ایرانی کوکنگ آئل یا دوسرے جو کمبل اور دیگر چیزیں ہیں ان کی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں وہ منگوا کر دیں، لیکن اب تو وہ کراچی اور ہر جگہ پر مل جاتی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اس میں یہ سارا چل رہا ہے اس میں، اور اس کے اندر بے تحاشا یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک رپورٹ کے مطابق 30% تک ہمارا ڈیزل جو ہے وہ ایران سے آ رہا ہے۔ اس خاتون رپورٹر کے مطابق جب وہ یہ رپورٹ بنا رہی تھی تو اسی دوران میں بلوچستان اور پاکستان کے بارڈر پر پاکستانی وزیر اعظم اور ایرانی صدر نے مل کر ایک مارکیٹ کا افتتاح کیا، اور یہ مارکیٹ جس کو من پشین مارکیٹ کہا جا رہا ہے، من جو ہے بلوچستان کے اندر ایک جگہ ہے پاکستان کی طرف، اور پشین جو ہے وہ دوسری طرف ایران کے اندر ایک جگہ ہے،
تو ان دونوں نے اس جگہ پر ایک مشترکہ مارکیٹ بنائی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ چونکہ سعودی عرب کے ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے تو پاکستان اس معاملے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا تھا ایران کے ساتھ زیادہ تجارت کرنے میں، کہ ظاہر ہے سعودیہ ایران کو بڑی سپورٹ کرتا ہے پاکستان کو، تو وہ پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا سا مجبور تھا۔ لیکن اب چونکہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بھی چین کی ثالثی کی وجہ سے بہتر ہو گئے ہیں، تو اب پاکستان کے لیے یہ آزادی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کاروبار کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے جیسے میں نے کہا نا کہ 6-7 جگہوں سے یہ سمگلنگ ہو رہی ہے، تو تقریباً 6 جگہوں پر ہی پاکستان اور ایران نے یہ پلان کیا ہے کہ وہاں پہ مارکیٹ بنا دی جائیں اور اس کاروبار کو لیگلائز قرار دے دیا جائے، تاکہ دونوں ملکوں کو بھی فائدہ ہو اور عوام کو بھی ڈائریکٹ اس کا فائدہ ہو، اور لوگوں کے اوپر جو وہاں پر لٹکتی تلواریں ہیں کسٹم کی یا دیگر جیسے وہ چھپ چھپا کر کام کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ اچھا، اسی رپورٹر نے پھر بعد میں راولپنڈی کا بھی دورہ کیا، اور راولپنڈی میں اس نے مختلف جگہ بتائیں کہ جیسے باجوڑ پلازا ہے، نرنکاری بازار ہے، پان گلی ہے، وہاں پر یہ ساری چیزیں آپ کو کوکنگ آئل مل رہا ہوتا ہے، ایرانین چاکلیٹ مل رہی ہوتی ہے اور دیگر چیزیں بھی مل رہی ہوتی ہیں۔ اور وہاں پہ جب دکانداروں سے اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کبھی کسٹم والے تنگ کرتے ہیں، لیکن وہ بارڈر پہ نہیں روکتے، اور یہاں پہ جب ہمارے پاس چیزیں پہنچ جاتی ہیں تو پھر ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سارے ماحول کے اندر یہ سمگلنگ ہو رہی ہے، اور ایک طرح سے ایران تو چاہتا ہے کہ اس کی چیزیں بکیں، پاکستان کے اندر بھی یوں سمجھیں کہ بھئی کوسٹ گارڈز کا بھی نام آتا ہے، کہیں پہ ظاہر ہے پاکستان کے اندر کرپشن کا ایلیمنٹ بھی ہے، پیسہ چلتا ہے، اور دوسری ایک یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اس کی بہت یعنی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے ایک طرح سے مجبوری بھی بن جاتی ہے، تو جو ہمارے حکام ہیں اس سے صرف نظر بھی کرتے ہیں۔ ایران کے ہی ایک جگہ پر ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ جب اس نے وزٹ کیا تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ جو ایرانین چیزیں تھیں وہ سستی تھیں اور جو پاکستانی چیزیں تھیں وہ مہنگی تھیں۔ تو اس نے جب پوچھا دکاندار سے کہ ایسا کیوں ہے، یہ چیزیں ایرانین سستی کیوں ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ لوکل ہیں، اور یعنی وہ ایرانین جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو وہ لوکل سمجھتے ہیں، اور جو پاکستان سے چیزیں جاتی ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کسی دوسرے ملک سے آ رہی ہیں یا باہر سے آ رہی ہیں، یہ چیزیں انہیں مہنگی پڑتی ہیں، کیونکہ ایرانین بارڈر ان کے قریب ہے تو وہاں سے انہیں چیزیں سستی مل جاتی ہیں، تو ایک طرح سے یہ مجبوری ہے۔ لیکن اب یہ جو تجارت کھل رہی ہے اور جس طرح بارٹر ٹریڈ کا ایک ٹرینڈ آیا ہے، تو وہ 6 مارکیٹس اگر ہماری بحال ہو جاتی ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ہم ان 6 مارکیٹس کے اندر سے لیگلی خرید سکیں گے، اور وہاں پہ ظاہر ایتھورائز ڈیلر ہوں گے جو یہ کام کریں گے، اور وہ ان کو پھر ہم یہاں سے چاول، ٹیکسٹائل، کنو، آم اور دیگر جو بھی چیزیں ہیں ہم انہیں فراہم کر سکیں گے۔ ایک تو ہمیں ڈالر سے ظاہر ہے جس طرح ہماری جان چھوٹے گی اور ہمیں کم ڈالر کے ذخائر ہمارے استعمال ہوں گے، اور دوسرا ہمیں سستی چیزیں ملیں گی۔ اور یہی سلسلہ ایران کے بارڈر سے آپ افغانستان کے بارڈر پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف 2 بارڈر ہمارے لیگلائز ہو جائیں اور یہ تجارت ہماری لیگلائز ہو جائے ایرانین اور افغانی بارڈر کی، تو آپ سمجھیں کہ ہماری آدھی معیشت تو ان چیزوں سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک رپورٹ تھی BBC کی، اور تو ہم نے چونکہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کیسے چیزیں ایرانین اور یہ ساری سمگل ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں صرف نظر بھی کیا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں کرپشن کا ایلیمنٹ ہے، اور اصل میں بلوچستان کی ضرورت اور ایران اور پاکستان دونوں کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے یہ پیرالل اکانومی میرے خیال میں چل رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔